آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. آقا فرماتے ہیں میرا کوئی وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے کہ جب آخرت کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کہیں بگڑی نہ بنے گی تو حضور ہمیں بچا لیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے. تو ہم سے بڑا گنہگار کون ہے؟ تو حضور تو ہمیں بچا ہی لیں گے، ہماری مغفرت انشاءاللہ ہو ہی جائے گی. لیکن ایک چیز آپ سے کہتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے بارے میں ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کی جتنی قسمیں ہیں سب حضور کے لیے ثابت اور ہم مانتے ہیں. سچا سنی ہونے کے لیے، سچا مومن ہونے کے لیے یہ عقیدہ لازمی ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. کیا؟ کہ شفاعت کی جتنی قسمیں ہیں میرے آقا علیہ السلام کے لیے ہر قسم ثابت ہے. حضور بالکل شفاعت کریں گے. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ جتنے اور لوگ شفیع ہوں گے وہ سب حضور کی بارگاہ میں شفاعت لائیں گے اور تنہا میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں شفیع ہوں گے. اور میرے امام اس کو یوں بیان فرماتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. ہم شفاعت کی ہر قسم پر ایمان رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت ہلاک ہونے والوں کے لیے، میری شفاعت بڑے گنہگاروں کے لیے ہے. لیکن اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے فرامین حق ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں، نماز ترک کر دیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا حضور اس کی شفاعت نہیں کریں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا یہ مطلب نہ نکالنا. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. ذرا تصور میں لائیں، جب ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، جب بیٹا باپ کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہوگا، جب زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، رشتے اور ناطے خون کے ٹوٹ چکے ہوں گے، کنبہ قرابت داری سب قصہ پارینہ بن چکا ہوگا، انسان کو اپنے جسم کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا. لوگ اس وقت تو میدان محشر کی ہولناکی کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ بھئی چلیں ہمیں جہنم ہی میں ڈال دیا جائے لیکن کم سے کم اس مصیبت سے چھٹی دے دی جائے. محشر وہ محشر ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں محشر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. لوگوں کی بے باکی کا حال بھی تو دیکھیے. شاعری کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ لوگ میدان محشر کی تکلیف اور مصیبت سے اس طرح پریشان ہو جائیں گے کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کم سے کم اس سے چھٹی ملے. جہاں جانا ہے جہنم ہی میں اگر ڈالا جائے تو ڈال دیا جائے، لیکن کم سے کم میدان محشر سے تو ہمیں نجات ملے. یعنی وہ محشر ہے. محشر اسے کہتے ہیں لوگوں کے پتے پگھل پگھل کر پانی ہو رہے ہوں، آنکھیں لوگوں کی بہہ رہی ہوگی، زبان پیاس کی وجہ سے لوگوں کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. آج لوگ اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارتے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے یوں سنتے ہیں، ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی جرم ہی نہیں. حرام کام اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کبھی پوچھا ہی نہیں جائے گا. آج مسلمانوں میں سود اور بیاج جس طریقے سے عام ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ خوف خدا دلوں سے اٹھ چکا ہے. کل تک تو صرف مرد ہی سود میں مبتلا تھے، آج تو عورتیں بھی سود خوروں میں شامل ہو رہی ہیں.
بلکہ اسلاف کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام، دونوں حرام، سور بھی حرام، سود بھی حرام، لیکن سور سے زیادہ برا، سور کے گوشت سے زیادہ برا سود کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سور کھا رہا ہے وہ حرام کام ضرور کر رہا ہے، لیکن سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ پھر بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ اللہ کا اعلان ہے ہم سود کو ہلاک کریں گے، سود کو برباد کریں گے اور تجارت میں برکت عطا کریں گے۔ الگ الگ نام سے میری قوم سود کے اندر ڈوب رہی ہے، سود کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ لوگ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ پاکیزہ، پوتر، پاک، طیب لقمہ ہماری اولاد کے حلق کے اندر نہ جائے، گندگی جائے، ناپاکی جائے، نجاست جائے، تاکہ تمہاری نسلوں میں گندگی اتنی بھر جائے کہ تمہاری نسل فرعون، حامان، شداد کی طرح بن جائے۔ یاد رکھنا، لقمہ انسان کو سنوارتا بھی ہے اور لقمہ انسان کو بگاڑتا بھی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج اسی ہمارے ملک پیارے بھارت، پیارے ہندوستان میں بچت گٹ کے نام پر عورتیں کہاں جا رہی؟ کوئی ہے ہی نہیں روکنے والا، کوئی ہے ہی نہیں ان کو اصلاح کرنے والا، کوئی ہے اللہ اکبر اس سیلاب اور طوفان پر بند باندھنے والا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں سے، ایک فکر وہ ماؤں کی بھی تھی جو اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ اگر تجھے حلال لقمہ نہ ملے تو خالی ہاتھ واپس آنا، لیکن حرام گھر میں لے کر مت آنا، ہمیں بھوکے رہنا تو گوارا ہے مگر حرام کھانا گوارا نہیں ہے۔ اور آج کی عورتیں بچت گٹ کے نام پہ ہزار حرام کے دروازے کھول رہی۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ موت نہیں آنا ہے۔ یاد رکھو، حرام روزی کی طرف جانے والوں حلال اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے، حرام کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، اپنے نصیب کا دنیا کا مت بھولو۔ اپنے تمہارے نصیب کا کیا ہے دنیا کے اندر؟ دنیا میں اپنے نصیب کا مت بھولو۔ کچھ نہیں لے جاؤ گے سوائے کفن کے، صرف کفن لے جاؤ گے، اور وہ بھی اللہ راضی ہے تو کفن رہے گا، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر جائے۔ قبر کے متعلق کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹ گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم نے کسی کی قبر میں آپ کو لیٹتے نہیں دیکھا۔ آپ اپنی چچی حضرت مولا کائنات کی امی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد سے حضور بہت محبت کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میری چچی نہیں بلکہ یہ میری ماں ہے۔ آقا نے ان سے بہت پیار کیا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹ گئے۔ تو کسی نے پوچھا آقا آپ اپنی چچی جو آپ کی امی ہے آپ ان کی قبر میں لیٹ گئے؟ فرمایا ہاں، تاکہ میری یہ ماں قبر کے فتنے سے بچ جائے۔ توجہ کریں آپ، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم بات۔ فرمایا تاکہ یہ میری ماں، کون ماں؟ جس کو رسول اللہ اپنی ماں کہیں، جو مولا علی جیسے کی ماں ہو، سید السادات کی امی جان ہو، جو حضرت جعفر طیار کی امی جان ہو۔ غور فرمائیں، جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑنے والے جعفر طیار، ان کی امی، رسول اللہ کہیں میری امی، مولا کائنات کی امی۔ غور فرمائیں، اور آقا کیا فرما رہے؟ میں قبر میں ان کے اس لیے لیٹ گیا تاکہ میری اس امی کو قبر کے فتنے سے نجات ملے۔ تو پھر کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضور ان کو بھی قبر کے فتنے سے نجات نہیں؟ ان کو بھی قبر کے فتنے سے نجات نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا
میرے بیٹے ابراہیم کے بارے میں بھی میں یہ بات نہیں کہتا. غور فرمائیں, آپ غور کریں, جبکہ سرکار ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے, یہ تعلیم امت کے لیے تھا, یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. سوچو, حرام دھندے کرنے والوں اور جنت کے خواب دیکھنے والوں, مسجدوں کو ویران کرنے والوں, جنت کے خواب دیکھنے والوں, راتوں کو زنا, شراب, جوے اس میں ڈوب کر کے پھر جنت کے خواب دیکھنے والوں, اللہ کے رسول علیہ السلام تعلیم امت کے لیے فرما رہے ہیں. شرح صدور اٹھا کر کے دیکھو, اس میں یہ روایت موجود ہے. الفاظ کا انتخاب کوئی دوسرا ہو سکتا ہے, مفہوم یہی ہے کہ فتنہ قبر کے بارے میں آقا نے امت کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کرتا. حالانکہ واللہ تاللہ باللہ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جس چیز کو بھی نسبت ہو جائے خدا اس نسبت کی لاج رکھ لیتا ہے. یہ تو خون مصطفیٰ جان رحمت ہے, یہ تو نسب مصطفیٰ جان رحمت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سارے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے, کسی کا نہ حسب کام آئے گا نہ نسب کام آئے گا, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا نسب قیامت میں بھی کام آئے گا. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کی آنکھیں کھل تو جائے, لیکن اللہ اکبر اتنے جرائم کرنے کے بعد بھی ہمارا کیا حال ہے. ہم جنت, یاد رکھیے گا, جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا اس کو. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ محشر یہ ہے, اسے محشر کہتے ہیں. اب سوچو, اس محشر میں سب کو تمنا ہے حضور کی بارگاہ کی حاضری کی, کہ حضور کا قرب مل جائے بگڑی بن جائے, آقا کا قرب مل جائے بگڑی بن جائے. اور سوچو ذرا, تصور میں لاؤ, دھیان میں لاؤ کہ وہ محشر میں حضور کی بارگاہ میں حضور کے پاس حاضری کا موقع مل گیا اور عرضی لگائی, یا رسول اللہ میری تو میں نے بنی بگاڑ دی, میرا تو سب کچھ بگڑ گیا, میں برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا, تباہ ہو گیا, دنیا میں کچھ نہیں کر سکا. یا رسول اللہ آپ شفاعت فرما دیں. جانا تو سب کو وہیں ہے, اسی بارگاہ میں جانا ہے. مسلم شریف کی حدیث بہت طویل ہے, ساری کائنات حضور کی بارگاہ میں جائے گی, سب حضور کی بارگاہ میں جا کر کے التجا کریں گے حضور شفاعت کرا دیں. بلکہ ایک حدیث تو یہاں تک ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اگر حاجت اس دن کسی کی ہوگی تو محمد الرسول اللہ کی حاجت ہو. اس حدیث کی ترجمانی میرے امام نے یوں کی ہے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ذرا سوچو, اس وقت حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی آقا ہماری شفاعت کر دے, اور اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے, صرف تصور میں لاؤ حضور نے یہ کہہ دیا, کیا تو نے میرا فرمان نہ سنا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اگر اللہ نہ کرے حضور یہ کہہ دیں, اللہ نہ کرے کہہ دیں. حالانکہ ان کی کرم سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کہیں گے, لیکن وہ غیور بہت ہے, وہ بہت باغیرت ہے. جگر مراد آبادی نے کہا تھا, اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. وہ بہت غیور ہستی ہے, اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی غیرت مند ہے ہی نہیں. اللہ نہ کرے اگر رخ انور پھیر لے, اللہ نہ کرے اگر چہرہ والضحیٰ پھیر لیں, اللہ نہ کرے اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رخ انور پھیر کر کے کسی اور طرف چہرہ انور کر لے, بتاؤ کہاں دہائی دو گے, کس کی بارگاہ میں دستک دو گے, کہاں جاؤ گے؟ 10 منٹ, صرف 10 منٹ, دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صرف 10 منٹ, 10 منٹ کا وقت نکال لو, سچی توبہ کر لو, نمازی بن جاؤ. قرآن تو اعلان کر چکا, کامیابی کے 3 اصول قرآن بیان کر چکا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. دل پاک کر لو, اللہ کا ذکر کرو, نمازی بن جاؤ, کامیابی تمہارا مقدر ہو گئی.